بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہادت جناب شہزادہ محسن بن علی علیہ السلام۔ دوستو، معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا کے 3 پاک فرزند علیہم السلام اور 2 دختران علیہم السلام تھیں۔ ان میں سے چھوٹے فرزند یہ شہزادہ محسن علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں عرض کر دوں کہ اسد الغابہ فی تمیز صحابہ جلد 9 صفحہ نمبر 18 پر ہانی ابن ہانی امیر کائنات علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ لاما والد الحسن سمیتہ حربا فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتہ ہوا قلنا حربا قال ہوا حسن علیہ السلام فلما والد الحسین علیہ السلام سمیتہ حربا فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتہ قل حربا یا جعفر قال بل هو الحسین علیہ السلام فلما والد الثالث سمیتہ حربا ثم جال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتہ قلنا حربا یا جعفر فقال بل ہوا محسن علیہ السلام ثم قال سمیتم با اسم والد ہارون شبر و شبیر و مشبر علیہ السلام۔ دوستو، یہ تو وہ روایت ہے جسے اغیار نے لکھا ہے۔ اگر ہم اس روایت کے ساتھ وہ روایات بھی شامل کریں جس میں امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری دلی خواہش تھی جس کا اظہار نہیں ہوا کہ ہم اپنے بیٹوں کے نام اپنے بھائیوں کے نام پر رکھیں، مگر ہماری اولاد کے اسماء حسنہ جناب ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام پر رکھے گئے۔ اغیار نے بھائیوں کے بجائے ابو سفیان کے باپ کا نام شامل کر دیا، ورنہ امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا ذکر فرمایا تھا، جیسا کہ بعد والے بیٹوں میں جناب جعفر، جناب عقیل اور جناب طالب علیہم السلام کے نام موجود ہیں، اور یہ نام رکھ کر اس دلی خواہش کی تکمیل فرمائی گئی تھی۔ اس روایت میں ایک اہم مسئلے کو حل فرمایا گیا ہے۔ فلما والد الثالث سمیتہ حربا ثم جال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتہ قلنا حربا قال ہوا محسن علیہ السلام ثم قال سمیتم با اسم والد ہارون شبر و شبیر و مشبر علیہ السلام۔ مسند الامام الشہید جلد اول۔ فرمایا جب ہمارے لخت جگر جناب محسن علیہ السلام کی دنیا پہ آمد ہوئی تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ہمیں ہمارا نور چشم دکھائیں۔ تو ہم نے جناب محسن علیہ السلام کو پیش کیا تو فرمایا آپ نے ان کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ ہم نے دل میں کہا جعفر۔ اس پر فرمایا ان کا نام پاک تو محسن ہے۔ ہم نے جناب ہارون کے 3 بیٹوں کے ناموں پہ آپ کے پاک فرزندوں علیہم السلام کے نام تجویز فرمائے ہیں، یعنی شبر و شبیر و مشبر کہ عربی میں یہی معنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس روایت سے یہ ثابت ہے کہ جناب محسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور حیات ہی میں ہو چکی تھی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دنیا میں آمد کی تاریخ کیا تھی؟ اس کا جواب کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا، البتہ ہم واقعات پر کرونالوجی کے کلیات اپلائی کر کے اندازہ ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے خم غدیر پہ اعلان ولایت کے بعد جب 20 ذو الحج کے بعد آپ مدینہ میں تشریف لائے تو جناب محسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی، یعنی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور علالت محرم الحرام میں شروع ہوا۔ 1 ماہ 28 دن بعد آپ نے وصال فرمایا، یعنی 28 صفر کو آپ کا وصال ہوا۔ اس طرح ہم یہ اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جناب محسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد 23 ذو الحج کے بعد اور 1 محرم الحرام سے قبل ہے۔ ان کا روز شہادت 10 یا 12 جمادی الاول ہے۔ اس طرح بوقت شہادت ان کی حیات طیبہ کم و بیش 4.5 یا 5 مہینے تھی۔
اس روایت سے اغیار کی یہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ شکم مادر میں تھے، ان کا سقط ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں ہوتے ہی نہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن شیعہ لوگوں نے بھی سقط کا لفظ استعمال کیا ہے وہ گرنے کے معنی میں ہے، اور گرنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ سقط الورق من الشجر، یعنی درخت سے پتے کا سقط ہوا یا پتا درخت سے گرا۔ اسی طرح شہزادہ محسن علیہ السلام بھی والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہا کے ہاتھوں سے گرے تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حکومت وقت کے حکم پر کنفذ ملعون اور اس کے ساتھی در اثر پر آئے تو انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے دروازہ ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ جب دروازہ ٹھنڈا ہو رہا تھا تو ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا شہزادہ محسن علیہ السلام کو گود میں لیے دروازے کے قریب تشریف لے گئیں اور ظالمین کی سرزنش کی، جس پر کنفذ ملعون نے دروازے کو دھکا دیا جو آدھا جل چکا تھا۔ اس وقت ملکہ عالمین دروازے کے بالکل قریب کھڑی تھی کہ دروازہ ان پر گرا۔ اس وقت انہوں نے شہزادہ محسن علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی، مگر دروازہ ان کے پہلو کو زخمی کرتا ہوا شہزادہ محسن علیہ السلام پر جا گرا، جس پر وہ والدہ پاک صلوات اللہ علیہا کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور اسی زخم کی وجہ سے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس ضرب سے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کا پہلو بھی شدید زخمی ہوا، اور چند روز بعد آپ جناب صلوات اللہ علیہ بھی اپنے پاک بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اولا من یحکم فیہم محسن ابن علی علیہ السلام وفی قتلہ ثم فی کنفذ فیوتی مانا ہوا صاحبہ ویزر بانا بسوت من النار۔ فرمایا جب شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ظہور و خروج ہوگا اور ممبر عدل و راستہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے جس مظلوم علیہ السلام کے انتقام کا فیصلہ ہوگا وہ جناب محسن علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت کنفذ ملعون کو اور اس کے ساتھیوں سمیت دربار عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان پر ایک آتش جہنم کے کوڑے سے حد جاری کی جائے گی، اور وہ کوڑا اس طرح کا ہوگا کہ اگر اس کی ایک ضرب سمندر پر لگائی جائے تو وہ سمندر بھی دہک اٹھے گا، اگر اس کی ضرب پہاڑوں پر لگائی جائے تو وہ انہیں بھی پیس کر رکھ دے گا۔ اس کوڑے کی کنفذ ملعون اور اس کی ساتھیوں کو ضربیں لگائی جائیں گی۔ جب ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیے ہیں انہیں ان کے جنازے میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ اس طرح حکومت وقت نے ان کے جنازہ میں شامل نہ ہو سکی، اور امیر کائنات علیہ السلام نے معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ کی 11 مقامات پر مزارات بنائی، کیونکہ حکومت کی طرف سے مزار کی بے حرمتی کا خوف تھا، اور نصف رات کے بعد آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد حکام وقت نے کہا کہ ہم ان کی مزار کھود کر ان پر جنازہ پڑھیں گے، تو امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جسارت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان کے خوف سے حکام وقت اس جسارت اور گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا منتقم شہزادہ محسن بن علی علیہ السلام اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔